ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایڈگر ایلن پو کی جس شارٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا ٹیل ٹیل ہارٹ۔ یہ سٹوری 1843 میں پبلش ہوئی۔ اس شارٹ سٹوری میں رائٹر نے ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ کے بارے میں بتایا ہے جو کہ ایک مرڈر کمٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مینٹل سچویشن کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شارٹ سٹوری کی سمری کی جانب۔ رائٹر ایک مرڈرر کی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں ایک پاگل شخص ہوں۔ اب وہ کیسے پاگل ہے وہ اس شارٹ سٹوری کے اینڈ پر ہمیں بتائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ہمسایہ ایک بوڑھا شخص تھا، اگرچہ میں اس سے محبت بھی کرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے میری انسلٹ کی تھی اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی گولڈ یا کوئی رقم وغیرہ کی خواہش تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی آنکھ ہی تھی جو کہ ایک گدھ کی طرح کی، ایک ولچر کی طرح کی تھی جس کے اوپر ایک پیلے اور نیلے رنگ کی جھلی تھی۔ وہ مجھے بہت بری لگتی تھی، اس کی وجہ سے مجھے اس بوڑھے سے نفرت ہو گئی۔ جب کبھی میں اس کی آنکھ کو دیکھتا یا اس کی آنکھ کا تصور کرتا تو میرا خون کھولنے لگتا اور میں یہ ارادہ کرتا کہ میں اس بوڑھے کو قتل کر دوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی اس گدھ نما آنکھ سے جان چھڑا لوں۔ جب میں نے اسے قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو کچھ ہفتے پہلے سے ہی میں نے اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کر لیا۔ ہر روز آدھی رات کے وقت میں دروازہ آہستہ سے کھولتا اور اپنا سر کمرے کے اندر کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور میں اپنے ساتھ ایک لائٹ لے جاتا تاکہ میں اس کی آنکھ پر ماروں۔ یہ عمل میں 7 راتوں تک دہراتا رہا، لیکن ہر رات اس کی آنکھ بند ہوتی، یعنی وہ گہری نیند سویا ہوتا تھا۔ لیکن جب صبح ہوتی تو میں اس کے ساتھ نارمل سی باتیں کرتا تاکہ کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ لیکن 8ویں رات جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ہلکی سی آواز آ گئی جس سے وہ بوڑھا بیدار ہو گیا، اور جب میں نے روشنی اس کی آنکھ پر ماری تو اس کی آنکھ مجھے دکھائی دی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے پوچھا کون ہے؟ میں وہاں خاموشی سے کھڑا رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ میں 1 گھنٹے تک اس کے سونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ سویا بلکہ بیڈ پر ہی بیٹھا رہا۔ میرا خیال ہے کہ پھر بوڑھے نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ کوئی چوہا ہے یا کوئی چھوٹا سا انسیکٹ ہے، اس لیے میرا جاگنا بیکار ہے۔ ان سب باتوں کو سوچنے کے باوجود بھی بوڑھا نہ سو سکا، اس لیے میرا غصہ بڑھتا چلا گیا اور اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھولنا شروع کیا اور اچانک اس کی آنکھ پر ماری۔ اس کی گدھ نما آنکھ کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ طیش آ گیا اور مجھے کسی چیز کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ بوڑھے کی دل کی دھڑکن تھی۔ وہ اس حد تک خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اچانک سے چیخ ماری اور ایک ہی لمحے میں میں نے اسے گھسیٹ کر فرش پر گرا دیا اور اس کا جو بستر تھا اس میں اسے لپیٹ دیا، لیکن کئی منٹوں تک اس کے دل کی دھڑکن مجھے سنائی دیتی رہی، لیکن اس سے میرا دل نہ پگھل سکا۔ مجھے اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ کچھ منٹوں کے بعد اس بوڑھے کی موت ہو گئی۔ میں نے اس کے اوپر سے اس بستر کو اٹھایا اور اس کی ڈیڈ باڈی کا جائزہ لیا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں نے اس ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے کیے اور اس کے ٹانگوں اور بازوؤں کو جدا کر دیا۔ پھر میں نے فرش سے 3 تختے اٹھائے اور اس ڈیڈ باڈی کو اس کے نیچے رکھ کر بڑی چالاکی سے ان تختوں کو دوبارہ سیٹ کر دیا، اور وہ یوں دکھائی دے رہے تھے کہ اگر کوئی انسان اسے دیکھے تو اسے بالکل بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان تختوں کو اکھاڑ کر دوبارہ لگایا گیا ہے۔ میں نے اس ڈیڈ باڈی کو ایک ٹب کے اندر رکھ کر دفن کیا تھا، اس لیے فرش پر ایک بھی خون کا قطرہ میں نے نہیں لگنے دیا۔ رات کے تقریباً 4 بجے تک میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اچانک بیل بجی۔ میں نیچے دروازہ کھولنے کے لیے گیا اور میں اپنے اندر بالکل مضبوط تھا، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو 3 شخص جو کہ پولیس والے تھے وہ میرے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں کسی ہمسائے نے ایک چیخ کی آواز سنی ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ نہیں،
مجھے کسی قسم کی کوئی چیخ سنائی نہیں دی، بلکہ میں ان کی بات پر مسکرانے لگ گیا۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے میں نے کہا یہ میری ہی چیخ تھی، میں نے خواب میں ماری تھی، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ جو بوڑھا شخص تھا وہ آج اس علاقے سے غائب ہے۔ میں نے ان پولیس والوں کو اپنا پورے کا پورا گھر دکھایا اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ تلاشی لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور کرسیاں لا کر انہیں بٹھا دیا۔ اپنی چیئر میں نے بالکل اسی جگہ پر رکھی تھی جہاں میں نے اس ڈیڈ باڈی کو دفن کیا تھا۔ وہ آفیسرز مکمل طور پر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے روزمرہ کی معمولی سی باتوں پر گفتگو کرنا شروع کر دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا رنگ زرد ہونے لگا اور میرا سر چکرانے لگا، میرے کانوں میں گھنٹیاں گونجنے لگی، میری حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن پولیس والے سن رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بگڑتی ہوئی حالت پر قابو پانے کے لیے اپنی کرسی کو اٹھایا اور تینوں تختے اٹھا کر ڈیڈ باڈی نکال کر ان پولیس والوں کو دکھا دی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ شاید آپ مجھے پاگل تصور کریں گے۔ یہاں پر یہ شارٹ سٹوری ختم ہوئی۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔